صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔ رمضان ورکشاپ کا آج لیکچر 3 ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 2 لیکچرز ہم نے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے، جس میں رمضان کی اہمیت اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روزہ ہے وہ میرے لیے ہے، اس میں ڈیفرنٹ اوپینینز کو ہم نے سمجھا، اور اس میں ڈیپ میں جا کے اس بات کو سمجھ میں آئے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور اس کے بعد پھر خواتین کے تعلق سے کہ رمضان میں ان کے جو سوالات ہوتے ہیں، جو کنفیوژن ہوتا ہے، اور پھر مرد حضرات وہ کس طرح سے اپنے گھر کی خواتین کی مدد کر سکتے ہیں۔ چونکہ جیسے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس ورکشاپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ، بس سمپل سے ایک مقصد ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکی کیسے کما سکتے ہیں، رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی کیسے کروا سکتے ہیں، رمضان کا زیادہ سے زیادہ یوٹیلائزیشن پازیٹیو ٹرمز میں کیسے لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو علم ہوگا تو آپ بہت اچھے سے آپ چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر سکیں گے۔ جیسا آپ جانتے ہیں دنیاوی معاملات میں بھی کہ جب آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو آپ اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور جب آپ کو علم نہیں ہوتا ہے تو آپ بہت ہی کم اس سے ایکسٹریکٹ کر پاتے ہیں چیزوں کو۔ جیسے میں ایک مثال دوں اگر چھوٹی سی بات، بس اس مثال سے پھر انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے، اور وہ مثال ایسی ہے کہ مان لے ایک ریس رکھا گیا ہے، اور اس ریس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے یہاں جانا، پوائنٹ اے سے لے کے پوائنٹ بی تک جانا ہے۔ اب اگر کسی پارٹیسپینٹ کو یہ علم ہی نہ ہو کہ جانا کہاں پر ہے، کون سا اینڈنگ پوائنٹ ہے، تو کیا وہ پارٹیسپینٹ کبھی کامیاب ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ یا کسی پارٹیسپینٹ کو اس راستے کا ہی علم نہ ہو کہ کس راستے سے گزر کے جانا ہے، تو کیا وہ کبھی کامیاب ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لانگیسٹ روٹ لے لے۔ تو یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ علم کا ہونا کسی بھی چیز کے تعلق سے، تو علم جتنا زیادہ آپ کو اس معاملے میں ہوگا، آپ اتنا زیادہ اس سے چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر سکیں گے، اتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو جب ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ موضوع یہ تھا کہ کس طرح سے رمضان میں جو یہ ایک ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایک پورا سیزن ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں، اس کو کیسے کیچ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ کیسے کیچ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی جو بات ہم نے شروع کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باقی سلف سے، کہ وہ لوگ جیسے آپ شروعات میں 2 رکعت کے ساتھ ہی ایک طرح سے پریپریشن اپنے آپ کو کریں، کیونکہ آپ کی جو زندگی گزری ہے وہ بہت الگ لائف میں گزری ہے، اور رمضان میں ایک الگ لائف میں گزارنا ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں، کس معاملے میں؟ نیکی کمانے کے معاملے میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں، کمپیٹیٹر بنائیں آخرت کمانے کے تعلق سے۔ اور اس مہینے کا جتنا زیادہ ہو سکے آپ، جیسے سلف کے اعتبار سے نارمل ڈیز میں بھی آتا ہے کہ نافع جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب گھر کی زندگی کیسی تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں وضو اور صلاح، اور وضو اور صلاح کے بیچ میں ریسائٹیشن آف قرآن، مطلب، اور ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، ان سے جب کوئی ایک نماز مس ہو جاتی تھی کانگریگیشن میں، جماعت میں، تو وہ اس پورے دن روزہ رکھتے تھے اور ایک غلام آزاد کرتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ایک لیجیٹیمیٹ ایکسکیوز کی وجہ سے۔ تو یہ کیونکہ جب ہم اپنے سامنے سپریم لوگ کو رکھیں گے
اور ان سپریم لوگ جن کا گول سپریم ہوگا، تو ہمارے سامنے اسٹینڈرڈ جب ہائی ہوگا تو پھر جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہم ان کے قریب نہیں تو بہت دور نہیں تو لیکن اس کے آس پاس ہی گریں گے. ایم جب ہمارا ہائی ہوگا تو جس طرح سے آپ بہت سے پوسٹ اور دیکھتے ہیں کہ ہو از یور فیوریٹ صحابی، ہو از یور فیوریٹ صحابی یا صحابیہ، تو یہاں پر ضروری ہے کہ آپ کسی ایک سلف کو ان سے دوستی کر لیں. دوستی سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کی زندگی کو پڑھیں اور یہ کریں کہ میں ان سے کمپیٹ کروں گا، میں پوری کوشش کروں گا ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی. تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو اپنے انٹینشن کو پیوریفائی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے سامنے ایک ٹارگٹ فکس کر سکتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد رمضان جو ہے اپنے آپ کو اگنائٹ کرنے کے بعد عبادہ جو ہے وہ سلف کے ساتھ دوستی کر لے اور کسی ایک سلف کو چن لے اور پھر ان کے ساتھ کمپیٹ کریں کہ وہ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو حرام سے بچاتے تھے، وہ کس طرح سے اچھے کام کرتے تھے. تو ہم بھی اسی طرح سے پوری کوشش کریں گے اور یہ ضروری بھی ہے. ایک دوسرے سے سلف بھی کمپیٹ کرتے تھے آپس میں، اور جو علماء ہیں، جو ہمارے سلف ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے نیکی کمانے میں آگے نکل جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جب امیر صحابہ جو ہوتے تھے، مطلب جن کے پاس دولت ہوتی تھی، تو وہ زکوٰۃ اور صدقہ میں پیسہ خرچ کر کے آگے نکلتے تھے. تو جو غریب صحابہ تھے جن کے پاس دولت نہیں تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ تو ہم سے آگے نکل گئے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول نے ان کو دعا سکھایا کہ وہ آپ یہ دعا پڑھیں نماز کے بعد تو آپ کمپیٹ کریں گے. تو پھر امیر صحابہ کو جب یہ پتا چلا ان لوگوں کو کہ یہ دعا پڑھتے اللہ کے رسول نے سکھایا تو وہ بھی پڑھنے لگے. تو دیکھیں کس طرح سے نیکی کمانے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ کون زیادہ ثواب کما سکتا ہے، کون زیادہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، کون زیادہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کون زیادہ اللہ کو منا سکتا ہے اس تعلق سے. اور آپ سمجھے کہ جب تک آپ کمپیٹ نہیں کریں گے تو کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ جس انداز میں یا جو لیول آف جنہ حضرت بلال، حضرت ابوبکر، حضرت خالد، حضرت عمر، حضرت حفصہ، حضرت سمیہ، ان لوگوں کو، حضرت علی، حضرت عثمان، ان لوگوں کو جس لیول آف جنہ میں ملا ہے، کیا یہ لوگ بغیر کسی کام کے گئے ہیں؟ مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ بس ایسی جنت میں چلے گئے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے تو راتیں جو ہے وہ بغیر سو کے گزاری ہیں. ان کی زندگی آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ جنہ اور یہ جو مقام اور مرتبہ ان کو ملا ہے، یا یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ آج ہے تو کیوں ہے؟ وجہ کیا تھی ان کی؟ کیونکہ ان کی راتیں اللہ کے سامنے رو رو کے گزرتی تھی. وہ دن بھر میں اللہ کے راہ میں جہاد کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں کھپاتے تھے. ان کا ہر وقت اگر وہ خاموش بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، بازاروں میں جاتے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہمیشہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ لگے رہتے تھے. وہ ڈٹرمائنڈ تھے اپنے اس اللہ کو راضی کرنے کے تعلق سے، اپنے آخرت کو سنوارنے کے تعلق سے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو صحابہ کی جماعت ہے، جو تابعین کی جماعت ہے، جو تبع تابعین کی جماعت ہے، وہ سب لوگ کس انداز میں، کیا وہ ڈیفیکلٹ ہے ان کے جیسا عبادت کرنا؟ ہاں ڈیفیکلٹ ہے، بالکل ہے. کیا امپاسبل ہے؟ نہیں، امپاسبل بالکل نہیں ہے. تو ہمیں یہ کوشش رکھنی چاہیے، ہمارا ایم جو ہونا چاہیے وہ ہائی ہونا چاہیے. اور اصل کامیابی ان کے نظر میں جو تھی وہ ہماری نظر میں بھی ہونی چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آگ سے بچا لے گیا، آگ مطلب جہنم سے، اور جس کو جنت میں اللہ نے داخل کر دیا، تو انڈیڈ وہ سکسیسفل ہے. وہ کیا ہے؟ سکسیسفل ہے. تو سکسیسفل کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا. اور جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئی انسان بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. کوئی انسان بھی اپنے نماز کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کی بنیاد پر انسان جنت میں جا سکتا ہے. اور اللہ کی رحمت کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. اور ان جتنی بھی بات ابھی یہ 10 منٹ میں آپ کے سامنے کی گئی ہے، ان سب باتوں کے لیے جو سب سے بیسٹ منتھ ہے، وہ منتھ آج سے 4-5 دن بعد ہمارے سامنے آنے والا ہے. اور وہ منتھ کیا ہے؟ دا منتھ آف رمضان، دا منتھ آف ریپینٹنس، دا منتھ آف قرآن. یہ ہمارے سامنے ہے. اور مثال ہماری ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ ایک آدمی ہے اور وہ سمندر میں جا رہا ہے، اور اس کی جو کشتی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اور وہ ایک وڈ پلانک کے سہارے وہ اس میں
فلوٹ کر رہا ہے اس کو وہ پکڑ کر یا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدد بھیج اور میں اس پانی سے سیفلی باہر نکل جاؤں. تو ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی ایک سمندر کے مانند ہونی چاہیے, اور ہماری زندگی میں جس چیز, وہ جو اسمال پیس آف ووڈ ہے, وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی مدد. اور ہمیشہ ہما وقت ہماری زبان اللہ سے سیفٹی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیفٹی عطا کر, اے اللہ ہمیں سیفٹی عطا کر, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا. اللہ سے خوف اس انداز میں ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھیں, کوشش کریں کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو جائے. نہیں ہوتی ہے اگر ہے تو اس کے لیے کوشش کریں, مطلب ڈیولپ کریں, ایکٹنگ کریں اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو. اور اس کے لیے سب سے بیسٹ منتھ کیا ہے؟ رمضان ہے. اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے ملنا پسند کرتا ہوں, محبت ہے مجھے, تو اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے مل سکوں. اور اللہ سے قربت, اللہ کے قریب ہونا, اللہ کے ملاقات, یہ ہمارے اس کی جو ایک ٹھنڈی ہوا ہے یہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ چلتی رہنی چاہیے. اور یہ جو ہوا چلے گی اللہ سے ملاقات سے, یہ کیا ہوگا کہ دنیا کی جو محبت ہے, دنیا میں کی جو تمام کچھ ہے, اس کی جو ہوا ہے یا اس کی جو گرم ہوا ہے, وہ ہمارے دل سے پھر دھیرے دھیرے ختم ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپیں گے, اللہ سے ملاقات کے لیے جب ہم تڑپیں گے. اب آگے ہم آتے ہیں اور ہمارا اگلا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرنا اور کانسٹنٹلی ہما وقت اللہ کے پاس واپس جانے کے بارے میں سوچنا, اللہ کے سامنے توبہ کرنا. ایک اور چیز ہے انابہ, مطلب قرآن میں یہ بات کئی بار آیا ہے, اور چونکہ یہ رمضان ہے تو ہمیں اب اپنا لیول بڑھانا ہوگا. توبہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ the one who repent, اللہ کے سامنے توبہ کرنا, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی منگوانا, لیکن اس سے ایک لیول اوپر ہے انابہ. اور اس رمضان ہم یہ کوشش کریں کہ ہم سب یہ لیول اوپر ہو جائے. اب یہ انابہ کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پلیز کرنے میں, اللہ کو راضی کرنے میں جی توڑ کوشش کرنا. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جلد بازی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جلد بازی کرنا. تو اللہ سے, جیسے ایک انسان ہے, اس کا نکاح نہیں ہو رہا, تو وہ جب نکاح کی بات شروع ہو جاتی ہے تو وہ کیسے جلد باز ہو جاتا ہے, مطلب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اس انداز میں ایک انسان کو جلد باز ہونا, تو وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جلد بازی کرے, اور ساتھ ساتھ ہر وقت کنٹینیوسلی ہر وقت اللہ کے پاس پلٹے. کوئی بھی گناہ ہوا ہے, بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. یہ نہ کبھی سوچے کہ کیا اللہ ہمارا گناہ معاف کرے گا. چھوٹا سا گناہ ہوا ہے, بیک ٹو اللہ. بڑا گناہ ہوا ہے, بیک ٹو اللہ. بہت 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 خطرناک گناہ آپ نے کر دیا, بیک ٹو اللہ. چھوٹی سی چھوٹی بات, بیک ٹو اللہ. مطلب آپ کی زبان کنٹینیوس توبہ کرتے رہے. ٹھیک ہے. جو انابہ کا ایک پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا, اپنے دل سے, محبت کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ. اور اس کے لیے سب سے بہترین دن جو ہے, سب سے بہترین دن ہے, وہ ہے لاسٹ 10 days, لاسٹ 10 nights آف رمضان, جس کو ہم کہتے ہیں اعتکاف. جب آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھتے ہیں, اپنا موبائل, اپنے فیملیز, اپنے فرینڈز, اپنی بیوی, اپنے دوست, اپنے احباب, وہ سارا فرینڈ سرکل, وہ ساری دنیا, وہ سارے پالیٹکس کی باتیں, وہ کرکٹ کی باتیں, وہ آپ کی اسٹڈیز, سب کو دور کر کے آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, اور اس میں کانسٹنٹلی آپ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. یہ انابہ ہے. آپ کا دل اللہ کی طرف پلٹتا ہے, اور آپ کوشش کریں ہر وقت, ہما وقت, ہر پل, چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بعد ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. ایک انسان ہے جس کو منیب کہا جاتا ہے. منیب اس کو کہتے ہیں کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے, جب کوئی اس سے غلطی ہوتی, جب خطا ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ترنت ریپینٹ کرتا ہے, جیسے بھی گناہ ہو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جیسا بھی گناہ ہو, جس قدر, جس لیول کا بھی تم سے گناہ ہو گیا ہو, جس لیول کا, شرک تک بھی, تو وہ توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے, کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں رہتا ہے, اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پکارنے میں ہیوملٹی کے ساتھ بہت آگے آگے رہتے تھے، منیب. اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام ریگولر ریپینٹ کرتے تھے، جو کانسٹنٹلی ریپینٹ کرے، ٹائم اینڈ اگین، ٹائم اینڈ اگین، ٹائم اینڈ اگین، کانسٹنٹ ریپینٹر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ زمر کی ہے، اور یہ ورس تو آپ سمجھے ایسی ہے کہ ایک طرح سے تمام بندوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. مطلب جتنے بھی بندے اللہ کے، وہ چاہے ان کا تعلق نیک بندوں میں ہو، چاہے ان کا تعلق بہت برے بندے میں ہو. علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن کی آیت ہے، ون آف دا موسٹ ہوپ فل ورس ان دا قرآن. ایک بندے کے دل کو سب سے سکون دینے والی جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ. آپ لوگ اپنے ذہن میں اس آیت کو بیٹھا رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ زمر کی آیت ہے، ورس نمبر 53، ورس نمبر 54. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے بندے کو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، مطلب جنہوں نے گناہ کیا ہے، ایول ڈیڈز، بدترین گناہ کیا جنہوں نے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بالیقین اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہی بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. اور آگے فرما رہا ہے تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. تو اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا کی جا رہی ہے کہ اے میرے بندے. اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ ان بندوں سے کہہ رہا ہے جو بندے کون ہیں؟ فرشتے ہیں؟ نہیں. وہ بندے جو بہت ہمیشہ نیک اعمال کرنے والے ہیں؟ نہیں. امام شوکانی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہوپ دے رہا ہے وہ ہوپ اینجلز کو نہیں دے رہا ہے، جو کبھی مسٹیک نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کے اوبیڈینٹ ہیں، جو انفیلیبل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہوپ جو دے رہا ہے وہ سینرز کو دے رہا ہے. نارمل سینر نہیں، بلکہ وہ سینر جنہوں نے اٹموسٹ کرائم کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہوپ دے رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ زمر کی، یہ موسٹ انکمپیشنگ ورس آف دا قرآن، ورس آف دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے قرآن میں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ورس ہے قرآن کی، یہ موسٹ ایزنگ ورس ہے قرآن کی، جو ایک مومن کی، ایک گنہگار بندے کے لیے سکون کا ذریعہ. کون سی ورس ہے؟ جو ہم نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے. اس کا مفہوم تھا کہ اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بڑے گناہ کیے ہیں، تو دیکھو اللہ کی مرسی سے مایوس مت ہو. بے شک اللہ ہر طرح، یہاں پہ آل سینس ہے، یہاں پہ کیٹیگرائز نہیں کیا گیا ہے کہ چھوٹے گناہ یا بڑے، نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ آل سینس، جتنے بھی گناہ ہوئے، اس کا تعلق کسی چیز سے بھی ہو. یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیے. ریپینٹنس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنِيبُوا، مطلب یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. انابہ جو ہے وہ 3 لیولز کے ہیں. جو پہلا لیول ہے، جو پرنسپل ہے، وہ کیا ہے؟ شرک کو چھوڑنا اور توحید میں داخل ہونا، مطلب کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا. ایک انسان کفر کو چھوڑتا اور اسلام میں داخل ہوتا ہے، یہ فرسٹ لیول. ٹھیک ہے. دوسرا لیول جو ہے وہ ہے متقین کا، پائس، جو گناہ کو چھوڑتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. گناہ کو چھوڑے، ساتھ ساتھ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے نیک کام کیے. آپ سے گناہ ہوا ہے، نو ہیومن بینگ از انفیلیبل. کوئی آدمی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے. کئی بار جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ جذبات میں ہو جاتے ہیں، کئی بار جان بوجھ کر ہوتے ہیں، کئی بار انجانے میں ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہوپ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا انجانے میں، ہو گئے جان بوجھ کر،
ریپیٹڈ ہو گیا، جو بھی ہو گیا، ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. مایوس مت ہو. مایوس ہونا ابلیس کا کام. مایوس مت ہو، ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اور اس کے لیے سب سے بیسٹ مہینہ جو ہے جس میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، دا منتھ آف رمضان. جو سیکنڈ لیول آف انابہ ہے وہ کیا انابہ ہے؟ وہ کیا ہے؟ متقین، جو گناہ کو بھی چھوڑتے اور اچھے کام کرتے. اچھے کام، ان سے گناہ ہو گیا ترنت وضو کریں گے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھیں گے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرما بھی رہا ہے کہ اے میرے بندے جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا، گناہ کر کے، تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کے مرضی سے مایوس مت ہو جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنے والا. اور اللہ کی طرف تم ریپینٹنس کے، اللہ کی اوبیڈینس، صحیح ایمان کی حالت میں پلٹو اللہ کی طرف سے اور اپنے آپ کو سبمٹ کر دو اس سے پہلے کہ تم سے وہ وقت جو تمہیں دیا گیا ہے وہ آ جائے. مطلب جب تمہاری موت آ جائے اور تم پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، اس سے پہلے پلٹ جاؤ. اور جو تھرڈ اور فائنل لیول ہے جو انابہ کا، وہ یہ ہے کہ جو ہمیں اس رمضان ٹارگٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پاسٹ جیسا بھی رہا ہو اس کو ویسے ہی رہنے دیں، لیکن یہ عہد کرے کہ دس رمضان از دا ڈفرنٹ ون. یہ رمضان میرے پوری زندگی کا، چاہے میری عمر 25 سال ہے، 26 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، جو بھی ہے، یہ رمضان میری زندگی کا ون آف دا بیسٹ اور ڈفرنٹ رمضان ہوگا کہ میں اس رمضان میں انابہ کے تھرڈ لیول تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. محسنین، اور پریشان مت ہو اگر آپ گناہ گار ہیں تو، جبکہ اللہ رب العالمین جو ہمیں بنایا ہے، جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے جنت اور جہنم بنایا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی سے نا امید مت ہو. تو کسی انسان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین جب یہ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی سے نا امید مت ہو، چاہے تم نے جتنا بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، تو پھر آپ کو اور کیسی ہوپ کی ضرورت ہے؟ اس سے بڑا ہوپ اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ہمیں ٹارگٹ جو کرنا ہے اس رمضان، وہ لکھ لیجئے آپ، اور اپنے فریج کے اوپر، اپنے بیڈ روم کے اوپر، اپنے اسٹڈی ٹیبل کے اوپر لکھ دیں کہ ٹارگٹ دا فائنل لیول آف انابہ، دیٹ از محسنین. ہم پورے دل کے ساتھ اس رمضان میں، اپنے پورے باڈی کے ساتھ اس رمضان میں اللہ کی طرف پلٹیں گے. کانسٹنٹلی پلٹیں گے، ہر وقت پلٹیں گے، ہر لمحہ پلٹیں گے، پورے رمضان پلٹیں گے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمٹ کر دیں گے. دس از دا بیسٹ فارم آف انابہ. اور یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا انابہ، دا لیول آف ابراہیم علیہ السلام. اور جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو میری سکسیس ہے وہ اللہ کے علاوہ، اللہ نے جو توفیق دی اس کے علاوہ نہیں آ سکتی ہے، اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں ریپینٹ کرتا ہوں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس لیول کے پیپل ہیں، یہ جو ہائیسٹ لیول پہ جب لوگ پہنچ جاتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ ٹیسٹڈ ہوتے ہیں شیطان سے. شیطان کا وار ان کے اوپر سب سے زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دے آر دا بیسٹ. اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ جس ٹریک پر چل گئے ہیں اس ٹریک سے ان کو اتارنا. آپ دیکھیے گا، یہ بہت کامن سی بات ہے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ سے کوئی ایسی گناہ ہو جائیں گی جس سے آپ آف ٹریک ہو جائیں گے. یہ شیطان کا حملہ ہے آپ کے اوپر، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس لیول تک پہنچے. تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، کانسٹنٹلی ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اس ٹریک کو؟ نہیں، بلکہ اس ٹریک میں واپس آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم سے جتنا بڑا بھی گناہ ہو گیا ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. میں غفور الرحیم ہوں، میں ہر طرح کے گناہ معاف کرنے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بنی آدم گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لائے گا جو گناہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ گناہ کے بعد اللہ کی طرف پلٹیں گے، امید کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گناہ کرنا یہ اٹس اے پارٹ آف ہیومن نیچر، اینڈ نو ون، کوئی بھی اس سے فری نہیں ہے.
ہم میں ہر کوئی نیکی میں پیچھے ہو جاتا ہے، گناہ کرتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں. سم ٹائم ہم اللہ کے اوپر پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. کئی بار ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں. کئی بار ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کئی بار ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی گناہ سے خالی نہیں ہے. ہم انفیلیبل نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پلٹ دے گا، تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ترمذی کی روایت ایک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایوری سن آف آدم از سنس، ہر آدم کی اولاد گناہ کرتا ہے. اینڈ دا بیسٹ آف دوز ہو سن آر دوز ہو ریپینٹ. ان تمام گناہ گاروں میں ان تمام بہتر کون ہے؟ جو واپس پلٹتے ہیں. اللہ نے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے، اور اس مہینے میں تو خاص کر کے سب سے زیادہ کھلا رہتا ہے. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس سے گناہ کی معافی مانگے. اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا ہے کہ اور تم اللہ سے کیوں نہیں معافی مانگتے ہو؟ اے ایمان والو، اللہ کی طرف پلٹو سنسیئر ریپینٹنس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ زمر میں، جو ہم نے سورہ مائدہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیوں نہیں پلٹتے ہو اللہ کی طرف، اور اللہ سے فارگیونیس کیوں نہیں مانگتے ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا سورہ طٰہٰ میں کہ بے شک میں گناہ کو معاف کرنے والا ہوں ان لوگوں کا جو ریپینٹ کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں میرے اوپر، اور جو نیک عمل کرتے ہیں اور کانسٹنٹ رہتے ہیں اس میں ڈیتھ تک. پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے کہ جنہوں نے فاحشہ بدترین گناہ کیا ہے اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معافی کرنے والا ہے؟ تو آپ دیکھتے جائے سورہ مائدہ بھری پڑی قرآن جس میں ہوپ ہے. سورہ نساء، سورہ شورى، سورہ توبہ کی صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے. اور اس کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ ایک انسان ہے جو اپنا سارا سامان، ساری سواری، سب کچھ لے کر ایک ڈیزرٹ میں جا رہا ہے، جس میں اس کا کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اس کا کیمپنگ کا سامان بھی ہے، سب کچھ اسی میں ہے. اور وہ کیمل جو ہے وہ ڈیزرٹ میں بھلا جائے، وہ اس سے ہاتھ سے چھوٹ جائے، اور وہ کھوج کھوج کر پریشان ہو جائے، اور اس کو اب یقین ہو جائے کہ میری موت ہے، اور وہ ایک پیڑ کے تلے بیٹھ جائے. اب وہ موت کا انتظار کرنے لگے. اچانک اس کو دکھے کہ میرا کیمل اس کے سامنے سے آ رہا ہے، تو وہ دوڑ کے اس کو پکڑے، اور اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ وہ خوشی میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو خوشی کی حالت میں وہ اتنا زیادہ خوشی ہوگا کہ وہ بھول جائے گا کہ اللہ میرا، تو وہ غلطی سے یہ کہہ دے گا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. کیوں؟ انٹینسٹی آف دس جوائے. یہ مثال دی گئی ہے. اللہ رب العالمین ایسے ہی خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ آخر پہر میں، رات کے آخر پہر میں اپنے دونوں ہاتھوں پھیلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے والا، میں اس کے گناہ کو معاف کروں. تو قرآن کی ورسز بھری پڑی ہیں، اور ان سب کے لیے یہ جتنی باتیں کی گئی ہیں، ان سب کے لیے یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ان سب کے لیے دا بیسٹ منتھ ہے دا منتھ آف رمضان. کیا ہے؟ بیسٹ منتھ ہے منتھ آف رمضان. آپ دیکھیں امام الانبیاء، تمام اماموں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اللہ سے معافی، استغفار، توبہ دن بھر میں 70 بار کرتا ہوں. 70 ٹائمز. صحیح بخاری میں ہے، سنن نسائی میں ہے 100 ٹائمز. آپ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، جن کے تمام اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، وہ اللہ کے سامنے 70 سے 100 بار مغفرت کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. اور جو ہم ہیں، جو ہمارا کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں کتنی بار کرتے. تو رمضان از دا بیسٹ منتھ ہے.
گناہ جو ہے آپ کے دل کو ہارڈ کر دیتا ہے، ہمارے دل کو ہارڈ کر دیتا ہے، اور توبہ اس کو سافٹ کرتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو کیا کرے؟ توبہ کرنے والا. ہر چیز کا جو مرض ہے وہ توبہ ہے. جتنا زیادہ آپ توبہ کریں گے، ریپینٹ کریں گے، وقت لگے گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن اللہ رب العالمین ریپینٹنس جو ہے، توبہ وہ اللہ کے ساتھ بارگین ہے، ایک ڈیل ہے. آپ نے مسٹیک کیا، آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ نے ریپینٹ کیا اور اپنے فیوچر کے لیے کریکٹ کیا، کیا ہوگا؟ آپ کے تمام جو گناہ تھے وہ سب کا سب اللہ معاف کر دے گا. اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے کہ آپ نے جو گناہ کیا ہے، آپ نے اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کیا، آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف. پھر آپ نے گناہ کیا، پھر سچے دل سے توبہ کیا، آپ کے تمام گناہ معاف. اور اس رمضان آپ دیکھیں کہ جیسے رمضان آتا ہے، آپ سب لوگ اگر گھر کے مرد حضرات ہیں تو آپ جانتے ہوں کہ آپ کے گھر کی خواتین آپ کو لسٹ پکڑا دیتی ہوگی. چنا 5 کلو لے آنا ہے تاکہ پورا رمضان چلے، مٹر لے آنا ہے، سارے مسالے بھر لینے ہیں، رمضان میں مہنگا ہو جائے گا، سارے طرح کا تیل آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، مسالے آ جانے چاہیے، مکسر اچھا سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، فریج صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، دودھ والے کو فکس کرنا ہے کہ اس سے دودھ اب 2 لیٹر بڑھا کے لینا ہے. یہ تمام کوشش شروع ہو گئی ہوگی. مجھے امید ہے ہر گھر کا یہ معاملہ ہے کہ اب یہ چیزیں شروع ہو گئی ہوگی کہ رمضان سے ریلیٹڈ جتنے بھی راشن ہیں، گروسریز ہیں، یہ سب تیاری ہو گئی ہوگی. آپ نے، ہم سب نے اسٹاک کر رکھا ہوگا، کوئی بھولتا نہیں ہے اس کو. لیکن کوئی نہیں بھولتا. اگر کوئی بھول جاتا ہے تو مغرب سے پہلے پہلے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے. لیکن واٹ اباؤٹ استغفار کا اسٹاک کرنا ہے کہ نہیں؟ توبہ کا، اچھے کاموں کا، ریپینٹنس کا. جیسے کہ ایک دعا ہے کہ اے یا رب، اگر میرے گناہ جو ہیں وہ بہت ہیں، بہت بڑھ رہے ہیں، اس کی گریٹنس بہت زیادہ ہے، تو میں جانتا ہوں کہ اللہ تیری معاف کرنے کی جو طاقت ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. اگر صرف نیک تجھے پکاریں گے تو ہم جیسے گنہگاروں کا کیا ہو جائے گا؟ اے اللہ، میں تجھے پکارتا ہوں جیسا کہ تو کہتا ہے پکارنے کے، ہیوملٹی کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. اے اللہ، اگر تو نے میرے سے نظریں اپنی ہٹا دی تو اے اللہ پھر مجھے کون ایکسپٹ کرے گا؟ اگر تو نے میرے اوپر سے اپنے ہاتھ کو ہٹا دیا پھر کون مرسی کرے گا میرے اوپر؟ اے اللہ، اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر کون مجھے معاف کرے گا؟ اے اللہ، میرے تمام کے تمام جو ہوپ ہے اللہ تیرے اوپر ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف کرے گا. میں مسلمان ہوں. ایک پاپولر کوشچن آتا ہے کہ اس تعلق سے کہ ایک آدمی ہے کہ میں ریپینٹ کرتا ہوں لیکن پھر میں گناہ کرتا ہوں، پھر ریپینٹ کرتا ہوں، پھر گناہ ہو جاتی ہے، پھر میں ریپینٹ، پھر گناہ، میں پریشان ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پریشان نہ ہو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ زمر میں، اے میرے بندے، اگر تو نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے او بلیورز، او مینکائنڈ، اے متقین، اے پائس لوگو، اے محسنین، یہ نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، اگر تو نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو پریشان مت ہو، پریشان مت ہو. جتنی بار گناہ کیا ہے، کروڑوں بار کیا ہے، اگر جان ہے، سانس چل رہی ہے، اللہ کی طرف پلٹو. عاصم ابن رجا فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو عباسی دور کے خلیفہ تھے، وہ ایک اسپیچ دے رہے تھے اور فرمائے تھے کہ اے لوگو، اگر تم کسی گناہ میں گر جاتے ہو تو ریپینٹ کرو، اگر پھر گر جاتے ہو تو پھر ریپینٹ کرو، اور پھر گر جاتے ہو تو پھر ریپینٹ کرو.
کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اور کرتے رہو گے تو تمہارے گناہ ختم ہوتے جائیں گے. اگر تم ریپینٹ نہیں کرو گے تو تمہارے گناہ تمہارے گردن میں آ کے پھنس جائیں گے، چوک کر دیں. تم ریپینٹ کرتے رہو. ایک صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، سنن ترمذی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے بندے، جب تک تم مجھے بلاتے رہو گے، مجھے یاد کرتے رہو گے، میں معاف کرتا رہوں گا. جتنے بڑا بھی تم نے گناہ کیا ہوگا میں معاف کرتا رہوں گا. اگر تمہارے گناہ بادلوں تک پہنچ جائیں اور تم اس حال میں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچوں گا. اور اگر تم میرے پاس اس حال میں آئے کہ جتنی بڑی زمین ہے، آپ کین یو امیجن، جتنی بڑی زمین ہے اس پورے زمین بھر کے تم گناہ کر کے آؤ گے میرے پاس اور شرک نہیں کیے ہوگے اور موت سے پہلے تم نے توبہ کر لیا ہوگا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. ہم غفور الرحیم سے ڈیل کر رہے ہیں، الرحمن سے ڈیل کر رہے ہیں، الرحیم سے ڈیل کر رہے ہیں، جو درگزر کرنے والا ہے، جو توبہ کو پسند کرنے والا ہے. ابراہیم ابن شیبان فرماتے ہیں کہ جب وہ 20 سال کے تھے، شیطان ان کو انسٹیگیٹ کرتا تھا کہ ابھی تم ینگ ہو، تمہیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بہت وقت ہے تمہارے پاس آگے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پھر واپس پلٹ جاتے تھے گناہ کی طرف. اور پھر جب گناہ کے بیچ میں ان کو اپنا فلیش بیک یاد آتا تھا، تو بلیور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلیور ہوتا ہے. وہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی شمع جلتی رہتی ہے. تو پھر وہ واپس اللہ کی طرف پلٹے روتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اللہ will اللہ ever accept from me، کیا اللہ کبھی مجھے معاف کرے گا؟ تو وہ فرماتے کہ ان کو ایک آواز سنائی دی، ہو سکتا ہے وہ خود سے بات کر رہے ہو، کہ تو نے میری عبادت کی، گناہ کیا، واپس آیا، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اگر آپ نے گناہ کیا ہے، ریپینٹ، اس کے بعد ریپینٹ کیا ہے، شیطان نے پھر آپ کے اوپر حاوی ہو گیا، آپ کا نفس آپ کے اوپر حاوی ہو گیا، شرمائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے، اللہ کی طرف پلٹیے. اس سورہ زمر کی ورس نمبر 53 ورس نمبر 54 کو اپنے ذہن میں لگا لیجئے. آپ جتنی بار ریپینٹ کریں گے اتنی بار شیطان ہارے گا اور آپ جیتیے گا. ایک بار آپ نے ریپینٹ کرنا چھوڑ دیا، شیطان جیت جائے گا، آپ ہار جائیے گا. سرنڈر مت کیجئے اپنے آپ کو. گناہ آپ سے ہو رہے ہیں ریگولر، آپ ریگولر توبہ کرتے جائیے، ریزسٹ کیجئے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کیجئے. ایک آدمی، ایک بیوقوف آدمی ہوگا جو اللہ کی مرضی سے نا امید ہوگا، جو اللہ کی مرضی سے نا امید ہو جائے گا. اتنے زیادہ احادیث، اتنی قرآن کی آیت سننے کے باوجود بھی وہ یہ کہے گا کہ مجھے اللہ کی توبہ کی ضرورت نہیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو یہ جو مہینہ ہے، رمضان is the month of repentance. رمضان is the month of repentance. ہم اس سے ڈیل کر رہے ہیں the one more merciful than our mother، جو ہماری ماں سے بھی زیادہ مرسیفل ہے. صحیح البخاری اور صحیح المسلم میں ایک روایت ہے، صحابہ اکرام جو ہے وہ ایک جنگ کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جن کو انہوں نے کیپچر کیا تھا کہ وہ ادھر ادھر دوڑ رہی ہے اپنے بچے کی تلاش میں، ہر بچے کو دیکھ رہی ہے. مطلب بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے اپنے بچوں کے لیے. ہر بچے کو وہ دیکھتی، اس کو گلے لگاتی، اس کو نرش کرتی اور دیکھتی کہ وہ بچہ اس کا نہیں تو پھر دوسرے کی طرف چلی جاتی. تو ایک بہت ایموشنل سین تھا، بہت زیادہ صحابہ کرام بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو ایک لیسن دینے کی سوچی اور یہ کہا کہ تم میں سے کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ جو ماں ہے کبھی اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں پھینکے گی؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ نہیں.
اللہ کے رسول نہیں، کبھی نہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اس ماں سے بھی زیادہ مرسیفل ہے اپنے بندوں سے. تو کیا تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے سامنے مغفرت توبہ کر کے جائے اور اللہ اس کو آگ میں پھینک دے؟ نہیں، کبھی نہیں. آپ سوچیں، یہ مثالیں جو ہے وہ سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھیں آپ کے ذہن میں کہ کیا کوئی ماں جو اپنی بچے سے اتنا زیادہ محبت کرتی ہے، اس قدر وہ اپنے بچے کو نقصان پہنچا سکتی، برداشت کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. آپ الرحمن سے ڈیل کر رہے ہیں، غفور سے ڈیل کر رہے ہیں، جو کبھی آپ کو چھوڑنے والا نہیں، اللہ کی مرضی سے کبھی ڈسپیئر نہ ہو. یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ دس از دا منتھ آف رمضان. بار بار یہ بات ریپیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں بلکہ یہ ہم اپنے ذہنوں میں سب سے پہلے میں، اس کے بعد آپ ڈال لیں کہ دس از دا منتھ آف ریپینٹنس. اور اگر ریپینٹنس ہو گیا ہمارا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، کیا تھا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا پایا تو اس کے اوپر لعنت ہے. تو اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہا. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی کا قتل کیا تھا. ون آف دا بگیسٹ سنس آفٹر شرک، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل کرنا. ایک اگنورنٹ ورشپر تھا، تو اس نے گیا کہ میں 99 قتل کیا ہوں، میں اب چاہتا ہوں کہ میں معافی مانگوں. تو وہ ایک آدمی کے پاس جاتا، اس سے کہتا ہے کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری معافی نہیں ہو سکتی ہے. تو بولا اچھا، جب میری معافی ہو نہیں سکتی ہے تو ٹھیک ہے، تم کو بھی قتل کر دیتے ہیں. تو اس کو قتل کرنے کے بعد بولیے اب 100 ہو گیا، 100 آدمی کو اس نے قتل کیا. تو پھر بولا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے یا کچھ ہے؟ تو ایک نالجبل پرسن نے کہا کہ سامنے گیا اور کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا، کیا میں معافی مانگوں گا تو میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم اس زمین سے، اس ایون لینڈ سے نکل جاؤ اگر تم چاہتے ہو ریپینٹ کرنا. تو اللہ صرف تمہیں معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ تمہارے لیے یونیورس بدل دے گا، تمہارے حالات بدل دے گا. دوسرے ٹاؤن چلے جاؤ. تو جب وہ دوسرے راستے جا رہا تھا تو اس کی موت ہو گئی راستے میں. 100 معصوم کا قتل کرنے والا توبہ کر چکا ہے. کین یو امیجن؟ اگر ہم اللہ کی مرضی سے اللہ نا امید ہونے لگے تو اس اسٹوری کو ہم سب یاد رکھیں. اور جب فرشتے آئے ہیں اور اچھے فرشتے، اچھے سول کو نکالنے والے، نیک لوگوں کے سول کو نکالنے والے اور برے لوگوں کے سول کو نکالنے والے، دونوں فرشتے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، اس کو جہنم ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس نے توبہ کر لیا تھا تو اس کی معافی ہو گئی ہے. تو پھر بولا کہ چلو میزر کر لیا جائے کہ اگر یہ اس راستے کی طرف تھا جس راستے پر یہ جا رہا تھا اس کے قریب ہوگا تو تم لے جانا، لیکن اگر یہ برے لوگوں کے ٹون کے قریب ہوگا تو ہم لوگ لے جائیں گے، برے سول والے. تو اللہ نے اس انسان کے، سوچے اس 100 لوگوں کو قتل کرنے والا اس گناہگار کے آنر میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو چھوٹی کر دی، یونیورس کو چینج کر دیا. کس لیے؟ تاکہ وہ آدمی اس کی توبہ قبول. تو سوچے ایک ایسا آدمی جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یونیورس کو چینج کر رہا ہے. تو امیجن اللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا کرے گا. اللہ کی مرضی سے کبھی مایوس نہ ہو. اور اس کے لیے بیسٹ منتھ ہے رمضان. اپنا سارا کچھ، اپنے سوشل میڈیا، اپنے دوست یار، اپنے انسٹاگرام، اپنا ٹویٹر، اپنا اسنیپ چیٹ، اپنا فیس بک، ان سب کو اس رمضان منیمم یوز. ٹھیک ہے آپ کو ورلڈ نیوز ایک مہینہ نہیں نہ ملے گا، ٹھیک ہے آپ اپنی سٹوریز ایک مہینہ نہیں نہ لگا پائیں گے، لیکن فوکس آن یور سیلف، فوکس آن اور سیلف، اپنے اوپر فوکس کیجیے. یہ سٹوری ہمیشہ یاد رکھ لیجیے، دا پیپل آف ٹرنچ، اصحاب الاخدود، جن لوگوں کو میسیکر کر دیا گیا، جینوسائیڈ، اس وجہ سے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرما رہا سورہ بروج میں کہ بے شک جنہیں فتنے میں ڈالا گیا وہ لوگ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورت، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو جلا دیا گیا. اینڈ دین ڈو ناٹ ٹرن ان ریپینٹنس. جو فتنے میں ڈالے گئے، ٹرائل میں ڈالے گئے اور اللہ کی طرف ریپینٹنس میں توبہ کے ساتھ پلٹتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے جلایا تھا، ان کے لیے دردناک، جن لوگوں نے مومنوں کو جلایا تھا، اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم میں دردناک عذاب ہے، پنشمنٹ ہے. جن لوگوں نے مومن مرد کو اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا ہے، مسلمانوں کو زندہ جلایا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اللہ کی طرف اپنے کرائم سے توبہ کر کے پلٹتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. امیجن کریں اس چیز کو. کوئی سن بڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی سن چھوٹا نہیں ہوتا. اگر توبہ آپ نے کیا ہے اللہ سب کو معاف کرتا ہے. اگر آپ نے توبہ نہیں کیا ہے تو چھوٹا سن بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اگر آپ توبہ کرنے والے ہیں تو بہت بڑا سن بھی بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. اور رمضان از دا سیزن، اسٹارٹ رائٹ ناؤ. نمبر 1، ریگریٹ دا پاسٹ. اپنے پاسٹ کو اپنے ہاتھوں میں جوڑ کر اس پر پچھتائیے. سیکنڈ، پرومس کیجیے اپنے آپ سے ناٹ ٹو ڈو اٹ اگین، اور استغفار پڑھیے. نمبر 1 کیا ہے؟ ریگریٹ دا پاسٹ. نمبر 2 کیا ہے؟ پرومس کرے کہ اس کو دوبارہ نہ کرے، استغفار پڑھے. اگر آپ کا تعلق کسی انسان کے تعلق سے حقوق العباد ہے، کسی بندے کا آپ نے مال کھا لیا ہے، اس کی زمین ہڑپ لی ہے، تو کوشش کرے اس کو واپس دے دے ڈائریکٹلی. اگر نہیں دے سکتے ڈائریکٹلی تو انڈائریکٹلی، آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے اور آپ اگر اس کو بتائیں گے تو فتنہ ہو جائے گا، تو پھر آپ ان کے لیے تنہائی میں دعا کریں، ان کے نام پر چیریٹی دے اور ان کے تعلق سے اچھی باتیں کریں. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ واقف ہے. اور اللہ پرومس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خود کہ اور کون اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے اپنے وعدے میں. یہ باتیں ایسی نہیں کی جا رہی ہیں کہ آپ نے اٹموسٹ کرائم کیا اور اللہ کے سامنے آپ پلٹیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ صرف معاف تک نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گڈ ڈیڈز میں ان ڈیڈز کو گڈ ڈیڈز میں بدل دے گا. اللہ آپ کے سنس کو گڈ ڈیڈز میں بدل دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ فرقان میں کہ ایکسپٹ دوز، جنہوں نے اللہ کے سامنے ریپینٹ کیا ہے اور ایمان توحید کمپلسری ہے اور نیک اعمال کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال، جو آپ نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ ان کو اچھے اعمال میں بدل دے گا. اور اللہ بے شک کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، موسٹ مرسیفل ہے. اور صرف اتنا نہیں کرے گا، آپ سوچیں پہلی چیز کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جنہوں نے ریپینٹ کیا اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا. دوسرا، صرف گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ گناہ کو اچھے میں بدل دے گا. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ ان سے محبت کرے گا جو لوگ ریپینٹنس کریں گے، جو اللہ کی طرف توبہ کے ساتھ پلٹیں گے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کھڑے ہو جائیے اور اپنے اور میرے جو گناہ ہیں اس کا جو دھول اور مٹی آپ کے کپڑوں پر آ گیا، آپ کے جسم پر آ گیا، اس کو شیک کر کے جھاڑ دیجئے. اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کیجئے توبہ کے لیے. نماز پڑھیے، ابھی وضو کیجئے
اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے اپنے دل کھول کر رکھ دیجئے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور تو قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ اگر میں سچے دل سے توبہ کروں تو تو گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور ان گناہوں کو نیک اعمال میں بدل دے گا، اور پھر تو مجھ سے محبت بھی کرے گا۔ ریپینٹنس وہ شیڈو ہے جو آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ریپینٹنس وہ دل کو سکون پرووائڈ کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ اور رمضان یہ مہینہ ہے جو سب سے بیسٹ مہینہ ان چیزوں کے لیے۔ ایروگنٹ مت بنیے۔ آپ کو یہ سب باتیں اس لیے بتائی جا رہی تاکہ آپ اس طرح سے نالج حاصل کریں کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ ہم سب ایک بوٹ میں، ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بولنے والا یا سننے والا الگ ہے، نہیں، گناہ کے معاملے میں سب برابر ہیں۔ ہر کوئی بڑا گناہ کر رہا ہے، کوئی چھوٹا گناہ کر رہا ہے۔ ہم سب کو اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ کے نظر کرم کی ضرورت ہے، ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث ہے جس سے اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، وقت ہو چلا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، ایک بیوٹیفل اور امیزنگ حدیث ہے کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب گناہ کو معاف کرنے والا ہے اور اس کے گناہ پر اس کو پکڑنے والا بھی ہے۔ تو میرا بندہ یہ جانتا ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسے معاف کیا۔ پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے پاس جاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اگر معافی کرنے والا بھی ہوں اس کے گناہ کو اور اس کے گناہ کو پکڑنے والا بھی ہوں، تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ جانتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے کریشن کو اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ ہم بار بار گناہ کریں گے، وی آر گوئنگ ٹو سین مور اینڈ مور اینڈ مور، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ پھر سے گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسے معاف کیا۔ پھر وہ تیسری بار آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے۔ 3 ٹائمز اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور پکڑنے والا بھی ہے، تو میں نے اسے معاف کیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑی اہم بات میں بولنے جا رہا ہوں، اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ڈو واٹ یو وش آئی ہیو فار گیون یو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈو واٹ یو وش۔ مطلب آپ کین یو امیجن، ڈو واٹ یو وش۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کا یہ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے جنت کا ٹکٹ فری دیا، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ایز لانگ ایز آپ سنسیئرلی اللہ کے سامنے ریپینٹ کریں گے، اللہ تب تک آپ کو معاف کرتا رہے گا۔ اس حدیث میں اتنا زیادہ ہوپ ہے، اتنا زیادہ ہوپ ہے، آپ سمجھے کہ یہ ہوپ کسی انسان کو ڈینجر زون تک لے جا سکتا ہے۔ کیسے کہ ایک انسان سوچے گا اتنا ہوپ ہے، معافی، پھر وہ گناہ کرے گا، پھر وہ معافی مانگے گا، گناہ کرے گا، معافی مانگے گا، گناہ کرے گا۔ کبھی اس لیے معافی مت مانگیے کہ میں گناہ نیکسٹ ٹائم کروں گا، نہیں، گناہ ہو جاتے ہیں پھر معافی مانگے، کہیں پلان کر کے گناہ مت کیجیے۔ اللہ کو ہمیشہ خوش رکھیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ، جیسے میں نے لاسٹ ایک مثال دی تھی، ویسے انسان کی مثال کہ جو اپنا سامان لے کر ڈیزرٹ میں جا رہا ہے، اس میں فوڈ ہے، اس کا ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کا پانی ہے، اس کا کیمل ہے، وہ بھلا جاتا ہے، وہ واپس ملتا ہے تو وہ کس طرح سے خوش ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ میں، کہ وہ یہ بول دیتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا ہوں، آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ میں۔ اللہ یہ سینیریو ہمیں بتا رہا، حدیث میں ہے کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ کین یو امیجن ایک آدمی کس انتہا درجہ کا خوش ہوگا جب وہ اپنی زبان سے ایسی بات بول دے گا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا خدا ہے۔ کین یو امیجن دا لیول آف ایکسائٹمنٹ؟ اللہ اس درجے خوش ہوتا ہے۔ یہ تو مثال ہے، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے اللہ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کوشش کیجئے کہ آج آپ اس حالت میں نہ سوئیں جب تک آپ اللہ کو خوش نہ کر لیں۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہے۔ وضو کیجئے، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیے اور دل کھول کر اللہ کے سامنے اپنے سارے کیفیت کو بیان کر دیجئے کہ اللہ مجھ سے یہ خطا ہوا، اے اللہ جو
گناہ میں نے جان بوجھ کر کیا، جو انجانے میں کیا، اے اللہ جو گناہ چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں، اے اللہ جو دن کے اجالے میں کیا ہے یا رات کے اندھیرے میں کیا ہے، اے اللہ جو پبلک پلیس میں کیا ہے یا جو میں نے تنہائی میں کیا ہے، اے اللہ ان تمام گناہوں سے تو واقف ہے. کیجئے، کیا پتا موت ہمیں آج رات لے جائے، اور اگر موت آپ کو آج رات لے جائے اور آپ اس سے پہلے یہ کام کر چکے ہوں گے تو واللہ آپ اللہ کے سامنے کلین اسٹیٹ میں جائیں گے، آپ کا نام اعمال صاف ہوگا. کبھی بھی اللہ کے سامنے شرمائیے مت. کیا ہمیں یہ شرم نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز سمائے دنیا پر کلوزسٹ ہیون پہ نازل ہوتا اور کہتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا؟ روز ہم سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہے، کوئی اپنے گناہ کو. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا بنا. اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے جو خطا ہو گئی ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تمام کی پریشانیوں کو معاف کر دے. انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو لیکچر ہے یہ تو اب وقت ہو چلا ہے، اور ہماری جو آپ سے ہم نے جو پرومس کر رکھا ہے 1 ہی گھنٹے کا ہے، زیادہ تو وقت نہیں لیں گے کیونکہ آپ کو بھی اور کام ہوگا. کل ہمارا جو ہے وہ لاسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک سوال تھا آپ لوگوں سے کہ کیونکہ کچھ ٹاپکس زیادہ بچے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے تاکہ آپ اس رمضان زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکیں، اور obviously اس کا فائدہ مجھے بھی ملے گا. تو کل اگر ہم اس سیشن کو 2 آور کا رکھ لیں تو آپ لوگ پلیز میسج کر کے بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے فیزیبل رہے گا، کیونکہ کل لاسٹ دن ہے، پرسوں تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اور اس سیشن کو فائدہ مند بنا سکیں. اور جو ہمارا ٹاپک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم توبہ کریں گے، پھر آگے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، پھر تہجد کے تعلق سے بات ہوگی، پھر قرآن کے ساتھ کس طرح سے دوستی کی جا سکتی ہے، اور اپنے روزے میں کس طرح سے حلاوت مٹھاس لائی جا سکتی ہے، اعتکاف کا کس طرح سے ایک طرح سے میکسیمم بینیفٹ اٹھایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے، اور بیچ میں رمضان میں بھی یہ کوشش رہے گی کہ جیسے کچھ بیٹلز ہوئے ہیں، دا رمضان از دا منتھ آف بیٹلز بھی کہا جاتا ہے. بیٹل آف بدر ہے، فتح مکہ ہے، اس کے بعد بیٹل آف اینجلوت ہے، اور پھر ہے جیروسلم جو فتح ہوا تھا، ہتین بیٹل غالباً. تو انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی ہم سیشن کریں. کوشش یہ ہے کہ کم سے کم سیشن ہو رمضان میں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل ہو سکے. تو آپ لوگ اگر کل کے سیشن کے 2 گھنٹے کے لیے ہیں تو آپ ڈی ایم کر سکتے ہیں، اگر کوئی آپ لوگ کو ایشو یا پریشانی نہیں ہے تو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہم تمام کے خطاؤں کو گناہوں کو معاف کر دے. جب تک زندہ رکھ ایمان اور عمل کے ساتھ زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان اور عمل پہ خاتمہ ہو. اور خاص کر کے جو بھائی قید اور بند ہے طاغوت کے جیلوں میں، ان کے لیے خاص کر کے دعا کرے کہ اللہ انہیں ثابت قدم رکھے اللہ کے دین پر، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ان کے لیے ان کے رہائی کے معاملات کو آسان کرے. جو علماء حق قید ہے اللہ تعالیٰ ان کے رہائی کا معاملہ آسان کرے اور ان کو ثابت قدمی کی توفیق دے. جو بیمار ہے اللہ انہیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما دے. ٹھیک ہے، آپ سے ودا لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا على خير البرية هاديا، صلوا عليه وعزروه ووقروه، والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصره.